السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 8 کی اسلامیات میں اگر آپ نے پورے مارکس لینے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، اس میں 6 کے 6 ورژن جو ہے نا وہ میں شیئر کروں گا۔ اسکول والے آپ کے ان میں سے ایک پرنٹ کر کے آپ کو دیں گے۔ یہ میں نے جو ہے نا پیپر نمبر 1 اوپن کیا ہوا ہے، ورژن 1، حصہ اول معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے الولی کا معنی ہے۔ سوال نمبر 1 کا آنسر ہے اے مددگار۔ سوال نمبر 2 حدیث نبوی کی روشنی میں جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے سی۔ رائٹ سائڈ پہ یہ سارے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، میں ساتھ ساتھ سولو بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ کوشچن نمبر ہے 3، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا آداب میں سے ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے سی، دعا کے۔ سوال نمبر 4 ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے اے تدبیر۔ سوال نمبر 5 موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی پر یقین سے مراد ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب ہے سی۔ سوال نمبر 6 خشیت الہی سے انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب ہے بی، اخلاص تقوی۔ سوال نمبر 7 ہے مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 کا جواب ہے سی، نصاب۔ سوال نمبر 8 ہے عورتوں کے پردے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کا احرام قرار دیا گیا۔ سوال نمبر 8 کا جواب ہے سی، ان کا عام لباس۔ سوال نمبر ہے 9، قرآن مجید کی روح سے انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد۔ سوال نمبر 9 کا جواب ہے اے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ سوال نمبر 10 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم کی تعلیمات سے سبق ملتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ سوال نمبر 10 کا جواب ہے سی، افضل جہاد۔ سوال نمبر 11 غزوہ خیبر کے لیے مسلمان مجاہدین کے لشکر کی تعداد تھی۔ 11 کا جواب ہے بھی 1400۔ سوال نمبر 12 ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معرکہ میں قیادت کی۔ 12 کا جواب ہے اے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے۔ سوال نمبر 13 ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص عادات و صفات کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 13 کا آپشن ہے بی، خصائص۔ سوال نمبر 14 عورت کے لیے نامحرم رشتہ ہے۔ سوال نمبر 14 جواب ڈی، بہنوئی۔ آیت مبارکہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا میں ایک جان سے شخصیت مراد ہے، اس کا جواب ہے اے، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 16 فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے ضروری ہے۔ 16 کا جواب ہے ڈی، اتحاد ملی۔ سوال نمبر 17 بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، یہ حدیث مبارک ہمیں سکھاتی ہے۔ 17 کا جواب ہے بی۔ 18 ہے معاشرے میں چوری، سود خوری اور رشوت کی اہم وجہ ہے۔ سوال نمبر 18 کا جواب ہے سی، حرص۔ سوال نمبر 19 حقوق و فرائض کی ادائی سے معاشرے میں جذبات فروغ پاتے ہیں۔ 19 کا جواب ہے سی، بھائی چارے۔ سوال نمبر 20 بیچنے والے کو چاہیے کہ وہ خریدار کو پہلے سے آگاہ کرے۔ 20 کا جواب ہے اے، سامان کی عیب سے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب ساتھی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ سوال نمبر 21 کا جواب ہے سی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 22 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام تھا۔ 22 کا جواب ہے بی، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 23 ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ 23 کا جواب ہے ہمارے پاس اے،
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وسلم نے اپنے گھر کا فرد قرار دیا؟ سوال نمبر 24 کا جواب ہے بی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 25، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جہاد میں حصہ لینے کا اصل مقصد تھا؟ 25 کا جواب ہے سی، دین کو غالب کرنا۔ سوال نمبر 26، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق توبہ کی چھٹی قسم ہے؟ سوال نمبر 26 کا جواب ہے ڈی، نفس کی توبہ۔ سوال نمبر 27، بری عادات سے پاک ہو کر اچھی عادات اپنانا کہلاتا ہے؟ 27 کا جواب ہے تزکیہ نفس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف احیاء علوم الدین سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے؟ سوال نمبر 28 کا جواب ہے بی، اخلاق و تصوف۔ سوال نمبر 29، سلطان نور الدین کے مسجد میں لوگوں کے تحفے تحائف دینے کا مقصد تھا؟ 29 کا جواب ہے اے۔ 30 ہمارے پاس سوال ہے، مسلم فاتحین کی فتوحات سے سبق ملتا ہے کہ معاشرے میں نظام قائم کیا جائے؟ سوال نمبر 30 کا جواب ہے اے، عدل و انصاف۔ سوال نمبر 31، برائی کو دل میں برا جاننا ایمان کا درجہ ہے؟ سی جواب ہے کمزور ترین۔ 32، ٹیلی ویژن کا تعلق ہے الیکٹرانک میڈیا سے؟ یہ حصہ دوم انشاء ہے۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہ جواب دیا ہوا ہے 2 نمبر کا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ اس کے بعد اگلا ہے نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی جواب دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مال کی کم از کم مقدار میں جس پر زکوٰۃ واجب ہو، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا ہے زکوٰۃ کی کوئی سے 4 فوائد، تو نیچے یہ 4 فوائد لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے 4 فوائد۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 فوائد دیے ہوئے ہیں، یہ فوائد ان کو یاد کر لینا ہے اپنے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان کی جنگی تیاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب ہے نیچے دیا گیا ہے، یہ ہے جی سوال نمبر 3 کا جواب۔ خیبر کے موقع میں، یہ جی خیبر کے موقع پر مسلمانوں کی جنگی تیاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ اس کا نیچے جواب ہے، اور کچھ ہدایات ہوتی ہیں ٹیچرز کے لیے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، خیبر میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والے کو اسے 4 معاشی فوائد ہیں، ان کا جواب دیا ہوا ہے۔ اس سے اگلا سوال نمبر 35، سورۃ الحجرات میں بیان کرتا ہے اخلاقی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوئی سے 4 اقدامات بیان کریں؟ اس سے اگلا ہے، کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ خرید و فروخت کے آداب تحریر کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، خرید و فروخت کے لیے اسلامی احکام معاشی سرگرمیوں کی کس طرح رہنمائی کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہے، پرنٹ میڈیا سے کیا مراد ہے؟ موبائل فون کے استعمال کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور آخر یہ ہے، ذرائع ابلاغ کی اہمیت تحریر کریں۔ یہ ہمارے پاس جو پیپر تھا، یہ پہلا جو ورژن ہے یہ اس کا پیپر ہے۔ اب ہم دوسرے ورژن کی طرف جانتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس سیکنڈ پیپر ہے، حصہ اول معروضی۔ یہ سوال نمبر 1، 2 اسی طرح سارے سوال دیے ہوئے ہیں، فرسٹ پیج ہے۔ اس کی جو آنسر کی ہے میں نے یہ رائٹ پہ دی ہوئی ہے، ٹائم کی بچت کی وجہ سے میں جو ہے نا اس کو سولو نہیں کر رہا۔ یہ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک جواب ہے۔ اب اس معروضی پیپر ورژن 2 کے اندر بھی سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک جواب ہے، آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے سارے کے سارے۔ اگر میں ایک ایک کو سولو کروں گا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں حصہ جو دوم ہوتا ہے انشاء کا، اس کو اوپن کرتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر کی تعریف کریں، 2 نمبر کا 4 نمبر کا۔ اس کی بھی میں رائٹ سائڈ پہ اوپن کرتا ہوں۔ یہ پہلا سوال ہے، عقیدہ تقدیر کی تعریف
لکھیں، یہ اس کا جواب ہے، ریوبرکس ہوتی ہے، یہ نیچے یہ جواب ہے، اس بات پر یقین رکھنا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تقدیر مبرم اور تقدیر معلق میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے عقیدہ تقدیر پر ایمان پختہ کرنے کے ساتھ ہمیں کن افعال کا اہتمام کرنا چاہیے، 4 نمبر کا سوال ہے۔ استذان سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد اس کی اہمیت ہے 3 نمبر کی۔ استذان پر عمل کرنے کے کوئی سے 4 فائدے، یہ بھی 4 فائدے یہاں لکھیں گے۔ سوال نمبر 35، سورۃ الحجرات میں بیان کردہ اخلاقی تعلیمات کیا ہیں؟ اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اتحاد ملی سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوئی سے 4 اقدامات۔ اگلا ہے سوال نمبر 36، حقوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ مریضوں کے حقوق بیان کریں۔ اس سے اگلا سوال یتیموں، مریضوں اور معذوروں کے حوالے سے ہمیں ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سوال نمبر 37، السابقون الاولون سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال آ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے بعد مشرف اسلام ہوئے، یہ اگلے کا جواب آ گیا۔ اس کے بعد ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے 4 اوصاف تحریر کریں اور ہماری زندگی پر اثرات۔ یہ ہمارا پیپر تھا، اب ہم اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ پیپر نمبر 3، یہ ہمارے پاس تیسرا ورژن ہے پیپر کا، حصہ اول معروضی۔ اس میں سے کچھ آبجیکٹیو جو ہوتی ہیں وہ سیم سیم ہوتی ہیں۔ یہ بھی سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک ہے، ان ساروں کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے۔ ٹائم کی بچت کے لیے میں نے کیئر کی جو ہے نا وہ شیئر کر دی ہے، سولو نہیں کیا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 25، 26 اور یہ سوال نمبر 32 تک آبجیکٹیو ہے، اور یہ میں نے کی بھی آپ کی شیئر کر دی ہے 32 تک۔ اب چلتے ہیں جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، حصہ 2 انشائیہ سوالات۔ یہاں پہ بھی میں اس کی شیئر کرتا ہوں۔ سوال نمبر 33 کا سوال ہے آخرت کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن اعمال کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ اس سے اگلا سوال ہے انسان کی عملی زندگی میں عقیدہ آخرت کے اثرات لکھیں۔ اس سے اگلا سوال ہے سوال نمبر 34، غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کی جنگی تیاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس سے اگلا ہے غزوہ خیبر میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والے کوئی سے 4 معاشی فوائد۔ اتحاد ملی سے کیا مراد ہے؟ اتحاد ملی کے حوالے سے کوئی قرآنی آیات کا ترجمہ تحریر کریں۔ اتحاد ملی کے فروغ کے لیے آپ اپنے سکول کی سطح پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 36، حقوق کی کتنی اقسام ہیں؟ سوال نمبر اگلا کہ اسلام میں حقوق العباد پر کیوں زور دیا گیا ہے، وضاحت کریں۔ معاشرے میں ذہنی جسمانی معذور افراد کی بحالی کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 القابات لکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کوئی 4 اوصاف تحریر کریں۔ ہم اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پیپر نمبر 4 ہے، حصہ اول معروضی، سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک۔ ساتھ میں رائٹ سائڈ پہ اس پیپر کی بھی شیئر میں نے کر دی ہے وقت کی بچت کے لیے، کیونکہ اگر میں سولو کرنے بیٹھوں تو یہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ اور یہ ہمارے پاس 32 تک آنسر کیا بھی۔ اب ہم چلتے ہیں حصہ 2 انشائیہ سوالات پر، سوال نمبر 33 سے 37 تک۔ رائٹ سائڈ پہ بھی میں سوالوں کے جواب کو اوپن کر لیتا ہوں۔ سوال نمبر 33، آخرت کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ قیامت کے دن اعمال کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ انسان کی عملی زندگی میں عقیدہ آخرت کے اثرات لکھیں۔
خصائص و شمائل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ملنے جلنے کے آداب تحریر کریں۔ حضرت محمد خاتم النبیین کے اخلاق و عادات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ مساوات سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ زندگی سے مساوات کی کوئی سی دو مثالیں بیان کریں۔ اسلامی معاشرے میں مساوات کے قیام کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ حقوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ مریضوں کے حقوق بیان کریں۔ یتیموں، مریضوں اور معذوروں کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سوال نمبر 37، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو القابات لکھیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی چار اوصاف تحریر کریں۔ اگلے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 5واں پیپر ہے، حصہ اول معروضی سوالات، سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک۔ تو ان کو سولو کرنے میں ٹائم لگے گا۔ میں نے رائٹ سائڈ پہ ان سوالوں کی شیئر کر دی ہے، سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ہمارے پاس آبجیکٹیو آ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں حصہ دوم انشائیہ سوالات، سوال نمبر 33 سے لے کر سوال نمبر 37 تک۔ اب اس کی بھی رائٹ سائڈ پہ شیئر کرتا ہوں۔ سوال نمبر 33 ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے کوئی سے چار فوائد تحریر کریں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کی جنگی تیاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اگلا سوال، غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والے کوئی سے چار معاشی فوائد تحریر کریں۔ اگلا سوال نمبر 35، سورۃ الحجرات میں بیان کردہ اخلاقی تعلیمات کیا ہیں؟ امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اتحاد ملی سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوئی سے چار اقدامات۔ حقوق کی کتنی اقسام ہیں؟ اسلام میں حقوق و لباد پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ معاشرے میں موجود ذہنی و جسمانی معذوری افراد کی بحالی میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ السابقون الاولون سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کس واقعے کے بعد نشر و باسام ہوئے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی سے چار اوصاف تحریر کریں جو ہماری زندگی پر مؤثر اثرات مرتب کرتے ہوں۔ اب ہم آخری ورژن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس آخری جو وہ ورژن ہے 6، اس کے وہ پیپر ہے۔ یہ آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے لنک دیا ہوتا ہے ٹیچرز کے لیے، تو میں نے وہی لنک اوپن کیا ہوا ہے۔ آپ بچوں کو الاؤ نہیں ہوتا، لیکن میں پیپر شیئر کر دیتا ہوں، سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 32 تک، اور ساتھ میں میں نے شیئر کر دیے۔ آپ نے یہ آپشن دیکھ لینے ہیں، ان کا جواب آ جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی حصہ دوم انشائیہ، سوال نمبر 33 سے سوال نمبر 37 تک۔ اس کی بھی میرے پاس موجود ہے، میں شیئر کرتا ہوں۔ عقیدہ تقدیر کی تعریف کریں، لکھیں۔ دوسرا ہے تقدیر مبرم اور تقدیر معلق میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ تقدیر پر ایمان پختہ کرنے کے ساتھ ہمیں کن افعال کا اہتمام کرنا چاہیے؟ خصائص و شمائل کی لغوی معنی کیا ہیں؟ ملنے جلنے کے آداب تحریر کریں۔ حضرت محمد خاتم النبیین کے اخلاق و عادات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ حرص و طمع کا مفہوم بیان کریں۔ سیرت طیبہ سے ہمیں حرص و طمع جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ حقوق کی کتنی اقسام ہیں؟ مریضوں کے حقوق بیان کریں۔ یتیموں، مریضوں اور معذوروں کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد آخری، کون سی 3 امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے نام تحریر کریں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفیہ
کیوں کہا جاتا ہے؟ بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی اور آپ کو فائدہ ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔